ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے ناول کا نام ہے محبت کی سرگوشیاں۔ سحر کی نرم روشنی میں فاطمہ اپنی چھت پر بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ادھوری سی خواہش تھی جو ہمیشہ سے اس کے ذہن میں گردش کرتی رہتی تھی، لیکن وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی دل کی گہرائیوں میں کیا چاہت چھپی ہے۔ اچانک اس کی نظر اپنے ہمسائے علی پر پڑی جو اپنے گیراج میں گاڑی کی مرمت کر رہا تھا۔ علی ایک خاموش اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا اور اکثر وہ اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ فاطمہ کو اس کے چہرے کی سکونت اور گہری آنکھوں میں کچھ ایسا خاص لگا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن جب فاطمہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اس کی نظر علی پر پڑی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اسے جھکتے ہوئے کہا، فاطمہ، تمہیں کیا لگتا ہے؟ تمہاری چھت پر بیٹھ کر کتابیں پڑھنا کبھی تھک نہیں جاتی ہو؟ فاطمہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، نہیں، مجھے اس سے سکون ملتا ہے۔ علی نے مسکرا کر کہا، مجھے تو لگتا ہے اس سکون کا راز تمہارے دل میں چھپا ہے۔ فاطمہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس نے فوراً آنکھوں سے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ علی کا انداز کچھ ایسا تھا کہ اس کا دل اپنے ایک نئی دنیا میں پہنچ گیا۔ ایک شام علی نے فاطمہ کو چائے پر مدعو کیا، کیا تم میرے ساتھ چائے پیو گی؟ علی کا سوال تھا۔ فاطمہ نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس بار چائے نہیں بناؤں گی۔ علی ہنستے ہوئے بولا، پھر کوئی بات نہیں، میں خود بنا لوں گا۔ چائے پیتے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے سے اپنی زندگی کے خوابوں، خوفوں اور خواہشوں کے بارے میں بات کی۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے خاص تھا۔ علی نے کہا، تمہاری مسکراہٹ میں ایسی بات ہے جو مجھے ہمیشہ خوش رکھتی ہے۔ فاطمہ کا دل گزرے لمحوں میں جیسے خود کو علی کے قریب محسوس کرنے لگا۔ اس کی خاموش محبت، اس کے نرم لہجے اور گہری باتوں نے اس کے دل میں ایک نیا احساس جاگ اٹھا تھا۔ دن گزرتے گئے اور فاطمہ اور علی کی ملاقاتیں بڑھ گئیں۔ دونوں کے درمیان ایک غیر محسوس رشتہ قائم ہو گیا تھا جسے دونوں خود بھی مکمل طور پر سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ایک دن علی نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے اس کی طرف مڑ کر پوچھا، کیا؟ علی نے آہستہ سے کہا، تمہارے ساتھ گزارے ہوئے ہر لمحے میں خود کو تمہارے قریب پایا ہے۔ تمہاری خاموشی میں نے ایک محبت کی سرگوشی ہے جو میری زندگی کو روشن کر دیتی ہے۔ فاطمہ کے چہرے پہ ایک نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ علی، تمہیں پتہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم میری زندگی کا وہ رنگ ہو جس کی مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ اور پھر ایک دن علی نے فاطمہ سے اپنی دل کی بات کہہ ہی ڈالی، فاطمہ، کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ فاطمہ کی آنکھوں میں چمک آئی اور اس نے نرم لہجے میں جواب دیا، ہاں علی۔ یوں ان کی کہانی ایک نئے آغاز کی طرف بڑھنے لگی، جہاں محبت اور سکون کے نئے رنگ ہر دن کے نئے جوش اور امید کے ساتھ کھیلتے رہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔